الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال صاحب القرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کی سیرت کانفرنس اقرا ٹی وی کے زیر اہتمام ہو رہی ہے۔ میں جناب امام قاسم صاحب اور ان کے رفقا اور اقرا ٹی وی کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس ماہ ربیع الاول میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے چند انتہائی اہم پہلوؤں پر مختلف مقررین کو بلا کر روشنی ڈال رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اس وقت مقررین اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر مقرر کی باتوں سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو دین اللہ نے اتارا وہ پیغام پوری دنیا کے چاروں کونوں میں انشاءاللہ وہ پھیلے گا۔ ناظرین، جو میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مختصر سا جو ترجمہ ہے، جو نیئرسٹ اس کے جو میننگز ہیں وہ یہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے جو اپنا دین ہے وہ تمہارے لیے اس کو مکمل کر دیا، اور جتنی بھی نعمتیں تھیں آپ پر نازل کرنے والی وہ نعمتوں کو بھی پورا کر دیا، اور آپ کے لیے دین اسلام کو چن لیا گیا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ دین اسلام کو آپ کے لیے چن لیا گیا ہے۔ یہ دین اب آپ کے لیے رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گا۔ یہ آخری دین ہے، آخری امت ہے، اور آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ یہ آخری پیغام ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ جب قرآن مکمل ہو گیا، جب دین کی تکمیل ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں امتوں پر جو نازل کرنی تھی آخری امت پر اس قرآن کو نازل کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بھیج کر ان کو نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ اور جو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے نبی جو تھے وہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور سب سے آخری نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیے، جب مجھے اقرا چینل والوں نے کہا کہ آپ نے سیرت پر آ کے اس کانفرنس میں شرکت کرنی ہے، تو یقین کیجئے میرے لیے یہ انتہائی مسرت کی بات تھی کہ مجھ جیسا ناچیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے چند پہلوؤں کو اس پر روشنی ڈالنے کی ایک کوشش کرے۔ مجھ سے بہت بہت پہلے اور بعد میں بھی کچھ علماء کرام اپنے مدلل قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے جو گزارشات ہیں ان کو پیش کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی کے طور پر مبعوث فرمایا تو وہ ایک محدود سی قوم کے لیے، محدود سے لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بھی سب نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ 950 سال تک ان کی حکومت رہی، وہ نبوت رہی، اور ان کی کشتی میں جو آخر میں جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ تقریباً 80 کے قریب شاید لوگ تھے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس
جو سیلاب آیا اس میں اس کو بھی تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں انبیاء کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتے رہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اب ان میں سے پھر دیکھیے کہ ان کے ایک بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، دوسرے بیٹے جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اب یہاں سے آپ یہ غور کیجئے کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے پھر آگے تین انتہائی اہم مذاہب جو ہیں، جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جن کے پیروکار ہیں، وہ آگے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے چلے ہیں، یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، آخر الانبیاء والمرسلین، وہ تشریف لائے۔ تو اس حوالے سے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ ایک قسم کے، کیونکہ ایک باپ اور اس کے بعد پھر دو بیٹے، ان کے آگے پھر اولادیں، یہ ایک لحاظ سے کزن بھی لگتے ہیں، تو یہ بہت مماثلت ہے۔ دوسرے جتنے بھی ادیان ہیں ان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابراہیمک فید ہیں ان سے ہمارا ایک بہت قریبی تعلق ہے۔ یورپ میں، برطانیہ میں رہتے ہوئے ہماری اس وقت یہ اشد ضرورت ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اوپر پہلے اپنی زندگی میں بھی ان کو ہم لے کر آئیں، کہ کس طرح ہمسایوں کے سلوک تھے، کس طرح ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا ہے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، کاروبار کرنا ہے، ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ کرنی ہے تو کس طریقے سے ہم نے ڈیلنگ کرنی ہے۔ یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا زندگیوں کو دیکھیے، وہ چلتے پھرتے اسلام تھے۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ چھوڑا، جہاں مکہ میں اگر حرم میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن انہوں نے اتنی متبرک جگہوں کو چھوڑ کر کس طرح جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں گئے ہیں، روسی ریاستوں میں وہاں گئے ہیں، کس طرح وہ یورپ میں آئے ہیں، یہ برفوں والا علاقہ، ٹھنڈا علاقہ، جبکہ وہاں مکہ اور مدینہ کی جو ہے حرارت، وہاں کا درجہ حرارت دیکھیے آپ، کس طرح افریقی ممالک میں گئے ہیں، کس طرح ان لوگوں نے قربانی دی ہے دین کو پھیلانے کے لیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر انہی لوگوں کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین و سامعین کہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہم مسلمان اس وقت پستی کا شکار ہیں۔ ایک وقت تھا کہ حضور علیہ السلام کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جہاں کہیں بھی جاتے ان کی بات کا ایک روب اور دبدبہ ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھ لیجئے، ان کے وقت میں 2.2 ملین سکوائر مائل ایریا، 22 لاکھ مربع میل، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے یہ۔ اور یہ دیکھیے محبتیں انہوں نے دی، جنگوں میں بھی اصول تھے۔ آج کل کی طرح نہیں ہے کارپیٹ بامبنگ کریں اور بچوں کو بھی مار دیا، عورتوں کو بھی مار دیا، بوڑھوں کو بھی مار دیا، فصلوں کو تباہ کر دیا، شہروں کے شہر تباہ کر دیے۔ اسلام نے جب حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس دنیا میں تو انہوں نے زندگی کا ایک اصول وضع کیا ہے، ایک معاشرہ بنایا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے دنیا کو ملا کیا ہے۔ ویسے تو بہت ساری چیز ہیں، لیکن سب سے اہم جو حضور علیہ السلام کے آنے سے اللہ نے جو دی ہے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت، وہ توحید کی نعمت ہے کہ اللہ ہی ہیں جن کی صرف عبادت ہو سکتی ہے۔ دوسری چیزوں کے آگے سجدے کرنے سے، سر جھکانے سے، چاند اور سورج کی پوجا کرنے سے، انسانوں کی پوجا کرنے سے، مورتیوں کی پوجا کرنے سے، بادشاہوں کی پوجا کرنے سے، سب سے منع۔ صرف اللہ کے آگے جھکو بس۔ سب سے بڑا اللہ نے انسان کے اوپر جو کرم کیا ہے حضور علیہ السلام کو بھیج کر کہ اللہ نے توحید کا میسج بھجوایا، اور پھر اللہ نے عبادات دی ہیں۔
عبادات ہر ایک کی اپنی اپنی وہ حیثیت کے مطابق ہیں. کچھ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ فرائض میں شامل ہوتی ہیں، ان میں تو کوئی چارہ نہیں ہے. ہاں عورت ہے جس طرح کو اس کو اپنے خصوصی ایام میں ایک اللہ نے سہولت دی ہے، پروویژن رکھ دی گئی. ایک بندہ بیمار ہے، سفر پر ہے، اس کو اس میں پروویژن رکھ دی گئی، سہولت دے دی گئی. روزہ نہیں رکھ سکتا وہ، اگر سفر میں ہے، بیمار ہے، تو اللہ نے ایک پروویژن رکھ دی، اس میں سہولت دے دی. اس میں تو عبادات کا حساب کتاب اللہ نے لینا ہے. وہ چاہیں تو معاف فرما دیں، کیونکہ اللہ کی بہت بڑی خوبی ہے، یہ خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں کہ وہ غفور الرحیم ہے. جس کو چاہیں جب چاہیں جتنوں کو چاہیں معاف فرما دیں. اللہ تو ہمارے محتاج نہیں ہے. اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ہمیں یہ چیزیں عنایت فرمائیں. اب عبادات کے بعد ایک معاشرت کا عمل ہے کہ اسلام صرف آپ کی انفرادی عبادت کا نام نہیں ہے بھائی، کہ آپ انفرادی طور پر کسی جنگل میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں بس. نہیں، اسلام نے معاشرت پر زور دیا ہے کہ سوسائٹی کو ریفارم کرنا ہے، سوسائٹی کو کریٹ کرنا ہے. اور اسلامک سوسائٹی دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ کیسے بن سکتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی ریاست مدینہ کو دیکھیے. اس وقت جب لوگوں کے پاس سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے غلام ہوتے تھے، یہ ایک بالکل فیشن تھا اس وقت غلام زیادہ سے زیادہ رکھنا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر سوسائٹی کو کیا کہا گیا؟ سوسائٹی کو ریفارم کیسے کیا؟ بھائی غلاموں کو آزاد کر دو. جتنے زیادہ آزاد کرو گے، جتنے جلدی آزاد کرو گے، اتنا ہی جلدی ثواب ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ثواب اجر ہے اس کا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اسی وقت آزاد کر دیتے. یہ ہے معاشرت. یہاں ابھی یورپ جس کو آج ہم ترقی کا گہوارہ سمجھتے ہیں، یقینی طور پر یہاں مادی لحاظ سے بہت ترقی ہے. یہاں بہت زیادہ انسانی حقوق کا بھی خیال کیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہاں برطانیہ کے اندر تو بالخصوص ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے، غریبوں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، غریبوں کو کھانا میسر کیا جاتا ہے، غریبوں کو رہائش میسر کی جاتی ہے، غریبوں کو تعلیم عام دی جاتی ہے، ہسپتال میں جو ہے نا میڈیکل فری ہے وہاں پر. یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ کا جو تصور جو اسلام نے دیا تھا، آج مغربی ممالک جنہوں نے اپنا لیا ہے وہ ترقی کر رہے ہیں. اگر اسلامی ممالک مغرب کی طرف دیکھیں گے، مغربی قوانین کو لے کر آئیں گے، تو بھائی ویلفیئر سٹیٹ کا تو یہ اسلام نے تصور دیا تھا. تو سوسائٹی ایسی بنائیں. اسلام نے سوسائٹی پر زور دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو معاشرہ کیا تھا اس وقت؟ یہ غور کیجئے. معاشرہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ بچیاں بیٹیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ، اور کس قدر ان سے محبت کرتے تھے. بلکہ نواسوں کا دیکھیے، حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کو دیکھیے کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوتے تھے تو سجدے میں جاتے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ان کی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے. کس طرح خطبہ فرما رہے ہوتے تھے مسجد نبوی میں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے پیار کرنے لگ جاتے. تو یہ بیٹی کے بیٹے تھے، بیٹی کے بچے تھے. اور اب دیکھیے کہ سیدہ خاتون کا درجہ دیکھیے. پھر اب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک تھی اس دنیا میں کہ خواتین کو حقوق دیے گئے. یہ اسلام ہی تھا جنہوں نے کہا کہ بھئی اپنی جائیداد میں بچیوں کو باقاعدہ حصہ دو. یہ قانون بنا دیا گیا. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو بھائی 100-200 سال تک جو ہے نا، ابھی پہلے دیکھیے تو یہاں پر بالکل سلیوری عام تھی، غلاموں کو عام رکھا جاتا تھا. یہاں پر افریقہ سے جہازوں کے جہاز بھر کے یہاں آتے تھے غلام. اس وقت جو امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ جی یہ آزادی کے علمبردار ہیں، تو بھائی ابھی 100 سال تک پہلے دیکھیے کس طرح وہاں غلام آتے تھے. یہاں برطانیہ میں دیکھیے، یورپ میں دیکھیے کہ غلام افریقہ سے بھر بھر کے کس طرح لائے جاتے تھے اور ان کے ساتھ کس طرح غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا، کس طرح ان کو مارا جاتا تھا. ایک بس پر کالے اور گورے سفر نہیں کر سکتے تھے، بچے ان کے اکٹھے نہیں کھیل سکتے تھے.
تو اسلام نے برابری کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے یہ اثرات ہیں کہ انسان کو برابری کا درس دیا گیا. کہاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیک، اور کہاں دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو کہ بڑے امیر بھی تھے، خوبصورت بھی تھے رنگ کے لحاظ سے، لیکن اگر مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کیا گیا ہے تو سیدنا بلال حبشی کو کیا گیا ہے. یہ ہے برابری، یہ ہے برابری. لیکن آج ہم دوسرے ممالک سے متاثر ہیں کیونکہ وہ ترقی کر چکے ہیں مادی لحاظ سے، اور انہوں نے اپنی عوام کو بھی سہولتیں میسر کی ہیں. اسی لیے ہم پوری دنیا میں اس وقت کہیں بھی نہیں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے جی فلاں اسلامی ریاست ہے، وہاں پر اس وقت اسلام نافذ ہے، آپ اس کو دیکھیے یہ ہوتا ہے اسلام. ہم کس ملک کا نام لیں؟ مغربی جمہوریت والے تو بتائیں گے کہ جی برطانیہ میں جمہوریت ہے، کہ پاکستانی ایک بس ڈرائیور کا بیٹا لندن کا میئر بن جاتا ہے. یہ برابری ہے، حقوق ہیں، دیے گئے ہیں. کیا ہمارے اسلامی ممالک میں بھی ایسا ممکن ہوگا کہ کسی دن بس ڈرائیور کا بیٹا یا وہ ملک کا صدر بن جائے؟ اگر کوئی غریب ترقی کر کے تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو بھائی وہاں پر یہ تو دکانداری کیا کرتا تھا، آج یہ منسٹر بن گیا ہے. لیکن یہ چیزیں یہاں نہیں کہی جا رہی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ توحید ہے، عبادات ہیں، معاشرت ہے. پھر بھئی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے معاملات کا بتایا گیا کہ معاملات کیسے کرنے ہیں دنیا میں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اللہ نے تحفہ دیا ہے. ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ کیسے ہونی ہے. آج تو ہم اپنے بہن بھائیوں کا حق مار جاتے ہیں، یتیموں کا حق مار جاتے ہیں. قرآن کی سورہ حجرات کو دیکھیے کہ کس طرح تبلیغ کی گئی ہے کہ کن کن چیزوں کو نہیں کرنا. لیکن آج ہمیں سورۃ حجرات کا ترجمہ ہی نہیں آتا. کسی کا استہزاء نہیں کرنا، مذاق نہیں کرنا، ٹھٹھا نہیں کرنا کسی کے ساتھ، کسی کا نام نہیں بگاڑنا. لیکن آج ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے نوجوان یہ دیکھیے کس طرح ہم ایک دوسرے کا مذاق ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. غیبت نہیں کرنی سورہ حجرات میں آیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہی کے سبب ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہ ہوتے، تشریف دنیا میں نہ لاتے، تو قرآن کہاں سے آتا؟ ہم آخری امت کیسے بن جاتے؟ تو یہ میسج آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ غیبت نہ کرو. غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. تو کون کھائے گا؟ آپ کو یقیناً کراہت محسوس ہوگی. تو سامعین و ناظرین، یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم ترین پہلو ہے، سب سے اہم ترین پہلو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، جو کسی بھی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی، وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین و خاتم المرسلین ہونا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم احسان کہ وہ آخری نبی اور آخری رسول بنے. یقینی طور پر اللہ نے ہماری اس امت کو چنا، اس امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا. اور دیکھیے کہ کس خاندان سے، ان کے خاندان کو دیکھیے، قریش، ہاشم. اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی متبرک خاندان کو اس ختم النبیین کے لیے چنا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اونٹنی جو تھی، اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ شہروں کے بچوں کو آ کر لے جاتے تھے باہر کھلی فضا میں. تو ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو باہر بھیج دیتے تھے خواتین کے ساتھ، وہ ان کا وہیں پر جا کے وہ دودھ پیتے، وہیں تازہ ہوا میں باہر دیہات کی فضا میں رہتے. تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اونٹنی بیچاری کمزور سی،
اور وہ بھی اسی ذوق میں آ گئیں کہ میں بھی کوئی بچہ لے کر وہاں سے آؤں گی تو مجھے بھی کچھ پیسے ملیں گے، میرا بھی گھر کا خرچہ چلے گا۔ لیکن جب وہ چلیں تو ان کو کیا پتا تھا کہ دنیا و ما فیہا کی دولت سے زیادہ، پوری دنیا و ما فیہا سے قیمتی چیز آج ان کے جھولی میں ڈال دی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس بچے محمد کو اٹھایا تو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، جو اونٹنی چلنے سے آوازار تھی اس نے بھاگنا شروع کر دیا، اور میں سب سے پہلے واپس اپنے گاؤں میں پہنچ گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ہی اللہ نے ان کی کیسی تربیت فرمائی کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور بھی بچہ تھا، تو آپ دودھ صرف ایک طرف سے پیتے، دوسری طرف سے جو ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے، جو رضاعی بھائی تھا اس کے لیے چھوڑ دیتے۔ یہ دیکھیے عدل اور انصاف کا کیسا پیغام ہے، بچوں سے کیسے محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ عید کے دن تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بچہ رو رہا ہے تو فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرا باپ نہیں، میری عید کیا؟ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ آج سے میں تمہارا باپ ہوں، چلو آؤ، اس کو کپڑے پہنائے، اس کو خوشی سے عید کروائی۔ آج ہمارے ہاں دوسروں کے لیے احساس ہے ہی نہیں، جو ایک اجتماعی احساس ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے، اس احساس سے ہم آج اللہ معاف کرے محروم ہو گئے۔ ہاں البتہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں جنہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بھی قائم رکھا ہوا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ کیا ہے، خواتین کے ساتھ کیا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ حقوق کیا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھر سے مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے نماز کے لیے، تو ایک بوڑھی عورت غیر مسلم تھی، وہ ان کے اوپر اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی۔ تو کچھ دنوں کے بعد ایک دن نوٹ کیا کہ اس عورت نے کوڑا نہیں پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کس طرح بنا کے بھیجا ان کو کہ اس عورت کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی، تیمارداری پر اس کے اوپر ایسے اثرات ہوئے کہ وہ عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور دین میں آ گئی، دین اسلام کو قبول کر لیا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آج کی میری جو استدعا ہے آپ سے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاقیات کو، معاملات کو، معاشرت کو، ہمارا جو اس میں حصہ ہونا چاہیے اس کو ہمیں ریوزٹ کرنا ہوگا۔ ہاؤ دیٹ وی کین ہیلپ ٹو ریفارم دا سوسائٹی، اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس کو آگے لے کر چل سکیں، اور جس معاشرے میں ہم، جس غیر مسلم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ان کے اوپر ہمارا ایک پازیٹیو امپیکٹ کیسے ہو سکتا ہے، اور مثبت ہمارا ان کے اوپر کس طرح پیغام جا سکتا ہے کہ اسلام از اے یونیورسل ریلیجن، اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، لیکن یہ کہنے کی حد تک نہ ہو، پریکٹیکلی ہماری لائف میں ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔